شاعر مشرق، شاعر ملت، مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جناب صدر، آج ہم 9 نومبر کا دن منانے جا رہے ہیں۔ 9 نومبر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آج کے دن ایک عظیم شاعر علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ جناب صدر، وہ نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ وہ ایک عظیم مفکر اور فلسفی تھے۔ انہوں نے صرف مسلمانوں اور اسلام کی خاطر شاعری کی اور ان کی شاعری کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، کمزور اور بے بس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا، ایک نئی امید جگائی، پاکستان کا ایک خواب دکھایا۔ اقبال برصغیر کے عظیم رہنما تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ احسان کرتا ہے تو اسے تحفے میں اقبال جیسے مرد کلندر عطا کرتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پہ رہتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بیرونی پہ رہتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دزاور پیدا۔ جناب صدر، اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، مفکر پاکستان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے سچے پیروکار بھی تھے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جن مسلمانوں کو انسانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ان میں سے ایک سرفہرست علامہ اقبال تھے۔ وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے۔ جناب صدر، علامہ اقبال نے یہ کام قائد اعظم کے سپرد کر دیا۔ جو شمع انہوں نے جلائی اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے لیکن ہمارے لیے ایک آزاد وطن قائم کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اقبال کے پیغام کو عام کرے اور دنیا کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اب میں اس تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرتا ہوں۔ ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔